رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے دوسرے مہینوں کا اس قدر اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو شعبان ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس سے پہلے کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کا چاند بر وقت دیکھیں گے اور اس کی صحیح تاریخ معلوم ہو جائے گی تو پھر پورے شعبان کا حساب رکھنا وہ آسان ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کا تعین کہ کون سا دن رمضان کا پہلا دن ہے اس کی تعین ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان المبارک کا اس طریقے سے انتظار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، انسان کو جس چیز سے الفت، محبت، تعلق اور جس چیز کا اس کو شوق ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا انتظار بھی کرتا ہے، اور جس چیز کا اسے شوق نہ ہو وہ کہتا ہے جانے دو، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، مزاج نبوت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ نبی تو نہیں بن سکتے ہم، لیکن جو مزاج نبوت ہے، جو اخلاق نبوت ہے، جو نبوت کی تعلیمات ہیں اور جو نبوت کی صفات ہیں وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جو نبوت کا شوق ہے، جو نبی کا ذوق ہے، جو نبی کا مزاج ہے، جو نبی کی چاہت ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ چیزیں ہم پیدا کریں گے کہ ہم نبوی صفات اپنے اندر پیدا کریں، نبوی اخلاق اپنے اندر پیدا کریں اور نبوی تعلیمات اپنے اندر پیدا کریں تو سبحان اللہ، اگرچہ نبوت کا تاج ہمارے سر پر نہیں لیکن ہمارا اندر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے لگے گا کہ جو چیزیں ان کے اندر تھی وہ چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، اور جب ہمارا اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے لگے گا تو سبحان اللہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے ظاہر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر ایمان ہے تو باہر سے کیا نظر آئے گا کہ وہ شخص مسجد کی طرف جا رہا ہے، باہر سے یہ نظر آئے گا کہ وہ شخص بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہے، باہر سے یہ نظر آئے گا کہ وہ سنت اس کو محبوب ہے، وہ مسواک کر رہا ہے، وہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے، وہ بیٹھ کر کھا رہا ہے، وہ پانی 3 سانسوں میں پی رہا ہے، اس لیے کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر اندر محبت نہیں ہوگی، ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان، شناختی کارڈ پر جو مذہب کا خانہ ہے اس میں اسلام لکھا ہوا ہے، بے فارم پہ مسلمانوں کا بچہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، اس کا اندر اخلاق نبوت سے خالی ہے، اس کا اندر مزاج نبوت سے خالی ہے، اس کا اندر صفات محمدی سے خالی ہے، آپ یقین کریں وہ مسلمان کا بچہ ہوگا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان، اس کے ماں باپ کا نام بھی مسلمانوں والا، اس کا نام بھی مسلمانوں والا، شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا، نادرہ کے ریکارڈ میں وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا ظاہر وہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں فخر محسوس کرتا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے میں ایک اپنا اعزاز اور فخر سمجھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا لباس، اپنا ظاہر، اپنا تن من، اپنا چہرہ، یہ سب کچھ وہ کافرانہ بنانے پہ اپنے لیے کوئی اعزاز اور فخر سمجھے گا۔ یہ ساری خرابی کہاں سے آئی؟ کہ اندر درست نہیں تھا۔ اس لیے اپنے اندر کو درست کرنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر کیا ہے جو اس موقع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن اس موقع پر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ فرما دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی وہ رب تعالیٰ تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں چاہتا تو تمہیں اپنا دوست بنا لیتا لیکن میرے دوست اللہ ہے۔ اب جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسی چیز کی طرف بڑھنے کے راستے یاد کرتا ہے، اس چیز کی طرف بڑھنے کے اسباب تلاش کرتا ہے، وہ اس چیز کی طرف آگے بڑھنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔
وہ اس کے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا آپ استقبال فرما رہے ہیں، آپ شعبان کے چاند کا استقبال فرما رہے ہیں، اس کے دیکھنے کا اہتمام فرما رہے ہیں، شعبان کی تاریخوں کا گنتی کا حساب رکھ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ اس سے آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں انسان جس قدر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کے مہینے کا انتظار ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اگر پتہ چل جائے، ہم کرکٹ کے شوقین ہوں کہ جی آئی سی سی کا ورلڈ کپ کب شروع ہونے والا ہے، ہمیں بھی ایک زندگی کے ایک حصے میں بڑا جنون تھا، تو ہم ان تاریخوں کو یاد رکھتے تھے کہ پاکستان کا انڈیا سے مقابلہ کب ہوگا، اور جناب فلاں ملک کا فلاں سے مقابلہ کب ہوگا، سیمی فائنل کب ہوگا، فائنل کب ہوگا۔ کسی کو فٹ بال کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کو فلم کے ریلیز ہونے کا شوق ہے، جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ کئی ماہ پہلے اس کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے شوق بھی وہی بنائے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی صفات بھی وہی بنائے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام کو جس چیز کا سب سے زیادہ شوق تھا وہ رب تعالیٰ تھے۔ آپ کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی کہ میرا رب میرے اور کیسے قریب ہو جائے اور میں اپنے رب کے اور کیسے قریب ہو جاؤں، یہ سب سے بڑی فکر ہے۔ آپ یقین کریں جس کو یہ فکر لگ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرے گا۔ جس کو یہ فکر لگ جائے گی کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے گا۔ جس کو یہ فکر لگ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائے گا، آپ کی چاہتوں کو دیکھے گا، آپ کی محبتوں کو دیکھے گا، آپ کے اٹھنے کو دیکھے گا، آپ کے جاگنے کو دیکھے گا، آپ کے بیٹھنے کو دیکھے گا، آپ کے سونے کو دیکھے گا، آپ کے کھانے کو دیکھے گا، آپ کے پینے کو دیکھے گا۔